اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ 27ویں پارے سورہ رحمان کے یہ پہلی رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ رحمان ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع، 79 آیاتیں، 351 کلمات، 1636 حروف ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق جنوں کو بھی براہ راست مخاطب فرمایا ہے، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کمالات اور اس کے بے حد اور حساب احسانات، اس کے مقابلے میں ان کی عاجزی اور بے بسی اور اس کے حضور ان کے جواب دہی کا احساس دلا کر اس کے نافرمانی کے انجام بد سے ان کو ڈرایا گیا ہے اور فرمانبرداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسے تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور ذی جواب مخلوق ہیں، جن میں کفر اور ایمان اور اطاعت اور نافرمانی کے آزادی موجود ہے، اور اللہ نے ان کو یہ آزادی بخشی ہے، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر اور مومن، فرمانبردار اور سرکش پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہ سورہ اس بات کے قطعی صراحت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے دعوت جن اور انسان دونوں کے لیے ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں خطاب ان لوگوں کے ہے کہ جو انسان ہے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوقات میں انسان ہی اس زمین میں خلافت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام بھی انہی میں مبعوث فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابیں بھی انہی کی زبانوں میں نازل کی ہے۔ آگے اسی سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، تعلیم دی قرآن کی، یعنی انسان کے پاس جو علم کا ہنر ہے یہ اس انسان کا اپنے ذاتی خاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جو اس انسان کا خالق ہے اس کا عنایت ہے اور اس کا عطیہ ہے۔ خلق الانسان، اسی نے بنایا انسان کو، علمہ البیان، اور پھر اس کو سکھلایا بات کرنا، یعنی اظہار ما فی الضمیر کا ملکہ اللہ نے اس انسان کو عطا فرمایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے لیے ہیں کہ لوگ سورج اور چاند کے مدار کے مختلف ہونے سے اپنے سالوں، مہینوں اور عمروں اور عبادتوں کے اوقات اور تاریخوں کو متعین اور معلوم کرتے ہیں۔ والنجم، اور ستارے، والشجر، اور درخت، یسجدان، مشغول ہے اس کے سامنے سجدے میں، یعنی انقیاد میں، عاجزی میں، فرمانبرداری میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ برابر اللہ کے حکم کے مطابق اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، یہی ان کا سجدہ ہے۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اونچا کیا، ووضع المیزان، اور اسی نے ترازو رکھی۔ ترازو رکھنے سے مراد نظام عدل کا قیام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا کائنات کا سارا نظام بھی اسی نظام عدل پر قائم ہے کہ جس کو جو
ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ برابر اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ان ذمہ داریوں کو بغیر کسی کمی اور بیشی کی پورا کر رہے ہیں۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا قیامت تک وہ اپنے ان حدود سے ایک ذرہ بھی نہ ان میں کمی کرتے ہیں، نہ ان میں زیادتی کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے ان مقررہ کردہ حدود کو پامال کرتے ہیں۔ اگر ہر ایک اللہ کے اس کائنات میں اپنے ان حدود کو چھوڑ دیں تو اس دنیا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ زیادتی نہ کرو عدل کرنے میں، ترازو میں، واقیموا الوزن، اور سیدھے رکھو ترازو، بالقسط انصاف سے، ولا تخسروا المیزان، اور مت گھٹاؤ تول کو۔ دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے، آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی، درمیان میں میزان کا ذکر یہ اس لیے ہوا کہ عموماً ترازو کو تولتے وقت آسمان اور زمین کے درمیان معلق رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اس تقدیر پر ہے کہ میزان سے مراد ظاہری اور حسی ترازو ہو، چونکہ اس کے ساتھ بہت سے معاملات کی درستگی اور حقوق کی حفاظت وابستہ تھی، اور اس زمانے میں لوگ اپنے خواہشات کے لیے اس نظام عدل کے ادائیگی میں کوتاہیوں سے کام لیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نظام عدل قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ حساب اور کتاب کے دورانیے میں بھی انصاف سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ والارض وضعها، اور زمین کو بچایا اس نے للانام، اپنے مخلوق کے لیے، کہ اس پر آرام سے چلیں پھریں اور کاروبار جاری رکھیں۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں، ذات الاکمام، جن کے میووں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، والحب، اور اس میں اناج ہے، ذو العصف، بھوسے والے، والریحان، اور پھول خوشبودار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن اور انسانوں۔ یعنی پھل میوے بھی زمین سے نکلتے ہیں، اور غلہ اناج بھی، پھر غلہ میں دو چیزیں ہیں، دانہ جو انسانوں کی غذا ہے، اور بوسا جو جانوروں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ ہماری نعمتیں ہیں، لہذا ہمارے ان نعمتوں میں سے تم کون کون سے نعمت کا انکار کرو گے اور اس کو جھٹلاؤ گے کہ یہ ہم نے نہیں بلکہ کسی اور نے پیدا کیا۔ خلق الانسان، اسی نے بنائے ہیں انسان، من صلصال کالفخار، کنکناتی مٹی سے جس طرح کی ٹھیک رہا۔ وخلق الجان، اور اس نے بنایا جنوں کو، من مارج من نار، آگ کے مارتے ہوئے شعلے سے، یعنی سب آدمیوں کے باپ آدم کو مٹی سے اور جنوں کے باپ کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن اور انسانوں۔ اعلیٰ کا ترجمہ عموماً نعمت سے کیا گیا ہے، لیکن تفسیر ابن جریر نے بعض سلف سے قدرت کے معنی نقل کیے ہیں، اس لیے جس مقام پر جو معنی زیادہ مناسب ہو وہی اختیار کر لینا چاہیے، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کون کون سے ناموں کو جھٹلاؤ گے، یا اللہ کے کون کون سے احسانات کا تکذیب کرو گے۔ رب المشرق، وہ رب ہے دو مشرقین، وہ رب ہے دو مشرق کا، ورب المغربین، اور وہ رب ہے دو مغربوں کا۔ گرمی میں اور سردی میں جس نقطہ سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ دو مشرق، اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ دو مغرب۔ اس لیے قرآن مجید میں کہیں مشرقین مغربین کہا گیا ہے، جیسے کہ یہاں کہیں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے مشارق اور مغارب، اور کہیں واحد کا صیغہ لایا گیا ہے مشرق اور مغرب۔ تو یہ اس میں کوئی منافات اور اختلافات نہیں ہے، اس لیے کہ مشرق اور مغرب ایک بھی ہے اپنے سمت کے لحاظ سے، اور مشرقین اور مغربین یہ بدلتی بھی ہے سردی اور گرمی کے موسموں کے لحاظ سے، کہ سورج سردی میں ایک جگہ سے نکلتا ہے اور گرمی میں دوسری جگہ سے نکلتا ہے، گرمیوں میں دوسری جگہ غروب ہوتا ہے، سردیوں میں دوسری جگہ جا کر کے غروب ہوتا ہے، اور گرمی میں دوسری جگہ غروب ہوتا ہے۔ اور جہاں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے قرآن مجید میں، تو ہر روز سورج کے طلوع اور غروب کے جو حد ہیں وہ مختلف ہیں دوسروں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ بھی ہمارے نعمتوں میں سے ہے
کہ سورج اگر ایک مدار پہ چل رہا ہوتا روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کی نسبت سے، تو زمین کا وہ بے شمار حصہ سردیوں میں رہتا اور سورج کے تپش لگے بغیر رہتا، جس پر عموماً اناج نہیں اگا کرتے۔ تو سورج زمین کے پیداوار کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے ہیں دو دریا مل کر چلنے والے، یعنی ایک میٹھا ہے اور دوسرا شور، بینہما برزخ، ان دونوں میں ہے ایک پردہ، لا یبغیان، جو ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو اے انسان اور جنوں، تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسا نہیں کہ میٹھا اور کھاری پانی ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے اس کی خاصیت وغیرہ کو بالکل یا زائل کر دے، یا دونوں مل کر دنیا کو غرق کر ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں اس کی مزید وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ دریا اور سمندر، یخرج منہم اللؤلؤ، کہ نکلتا ہے ان دونوں سے موتی والمرجان اور مونگے، جن کو بیچ کر یہ انسان اپنی دنیا میں مال اور دولت کماتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے زیب و زینت اختیار کرتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن اور انسانوں، یعنی کشتیاں اور جہاز گو بظاہر تمہارے بنائے ہوئے ہیں، مگر خود تم کو اللہ نے بنایا، اسی نے وہ قوتیں اور سامان عطا کیے جن سے جہاز تیار کرتے ہو، لہذا تم اور تمہارے مصنوعات سب کا مالک اور خالق وہی اللہ تبارک و تعالی ہوا۔ یہ سب اسی کے نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں ہیں، لہذا ان تمام تر نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں سے مستفید ہوتے ہوئے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہی دینی پڑے گی۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اور اسی کے ہیں جہاز المنشآت، اونچے اونچے، فی البحر، دریا میں، کالآلام، جیسے پہاڑ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن اور انسانوں، کہ انسانوں کے معیشت کے اکثریت حصے کا انحصار سمندری اور دریا کی تجارت پہ ہے، اور اس کو ممکن بنایا جاتا ہے بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے۔ تو ان تختوں میں اگر اللہ تبارک و تعالی نہ ڈوبنے کا صلاحیت رکھتا اور ڈوب جاتے تو پھر ان انسانوں کے لیے ان کے معاشی خوشحالیوں کے حصول محض خواب ہو کے رہ جاتا، اور ان کے لیے پھر دنیا میں معاشی خوشحالی کا استحکام ممکن نہ رہتا، بلکہ یہ پھر مارے پھرتے۔ لہذا اللہ نے ان کے اس معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایسے درخت پیدا کیے اور ان کے لکڑی میں ایسے خاصیت رکھی کہ اس کے پٹھے بنا کر جب اسے جہاز بناتے ہو تو پھر وہ سمندر کے اندر ڈوبتے نہیں ہیں، ورنہ سمندر اور دریا کا تو خاصا ہے چیزوں کو ڈبو دینا، کہ وہ ایک چٹان سے کم کے وزن کی چیز کو بھی اپنی پیٹھ کے اوپر برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ انسان جو ہزاروں من چیزیں ان جہازوں میں ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ محفوظ رہتے ہیں غرقیابی سے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے ان احسانات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا وجود ہی میرے نعمتوں کا مجموعہ ہے، تم میرے کس کس نعمت کا انکار کر کے میرے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ 27ویں پارے سورہ رحمان کے یہ دوسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر
آیت نمبر 46 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے وسیع نمونوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بے حد اور حساب احسانات کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پہ کیے۔ یہ انسان اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے ان بے حد اور حساب نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جو تم میرے نعمتیں استعمال میں لا رہے ہو، روز محشر تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو تم میرے کون کون سے نعمتوں کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی کارنامے ہیں ان کے بارے میں جن شکوک اور شبہات کا شکار تو ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے معاملات میں جو تو نے دخیل سمجھ رکھا ہے کہ بجائے جو امیدیں تجھے اللہ کے ساتھ وابستہ کرنی چاہیے وہ تو نے ان سے وابستہ کر رکھے ہیں، نفع و نقصان کا، کامیابیوں سے ہمکنار ہونے کا، وہ تو نے ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہے۔ اللہ کا یہ حق تو نے اللہ کے مخلوق کو دے رکھا ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا اللہ انہیں جانتا نہیں یا تیرے ان اعمال سے آگاہ نہیں؟ ایک ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کسی کام کو انجام دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا اپنے تمام تر عرضیاں، اپنے تمام تر دعائیں، اپنے تمام تر عبادتیں، اپنے تمام تر اخلاصات اس اللہ کے ساتھ ہی مخصوص کر لینے چاہیے، اس لیے کہ وہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق، اور وہی علیم بذات الصدور ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل من علیہا فان، جو کوئی ہے زمین پر وہ فنا ہونے والا ہے، ویبقا، اور باقی رہے گا، وجہ ربک، ذات تیرے رب کے، ذل جلال والاکرام، جو بزرگی اور عظمتوں والا ہے۔ یعنی زمین اور آسمان کے تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو لا فانی ہے، لا زوال ہے، اور وہ اپنے اس وجود کو قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جتنی بھی اللہ کے اس کائنات میں ہمیں عظیم تر نظر آتے ہیں، وہ اپنے تمام تر خواہشات میں اس اللہ کے سامنے دست بدعا رہے ہیں یا دست بدعا ہے، اور اپنے ضروریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام ہو یا چاند اور سورج ہو یا کسی اور قسم کے مخلوق، ان میں سے کوئی تمہاری کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ بذات خود اپنے حاجات اور ضروریات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں، ان کے ہاتھ تو خود اس کے آگے پھیلے ہوئے ہیں، وہ خود اپنے مشکل کشائی بھی اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے، تو تمہارے مشکل کشائی کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ، پس کون کون سے، آلاء نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کے، تم دونوں یعنی اے جن اور انسانوں، تکذبان تم تکذیب کرو گے۔ یسألہ، اسی سے مانگتے ہیں، من وہ فی السماوات والارض، جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کو ایک نئی نئی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نئی نئی شان، یعنی ہر وقت اس کارگاہ عالم میں اس کے کار فرمائی کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ کوئی اس کے حکم سے مر رہا ہے، کسی کو زندگی عطا ہو رہی ہے،
اور کسی کو بیماریاں لگ رہی ہے، کسی کو صحت یابیاں دی جا رہی ہے، کسی کو سفر پہ نکالا جا رہا ہے، کسی کو واپس کیا جا رہا ہے، اور کسی کو بارشوں میں ڈبویا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر روز میں قدرت کے نئے نئے نمونے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہارے طرف، أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے دو باہری قافلوں والو، یعنی جن اور انسانوں کے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی مصروف ہے جو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے جلد فارغ ہونے والا ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ جملہ تحدید کے لیے اور تنبیہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ جلد ہی ہم تمہارے طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم فارغ نہیں پھر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، بلکہ تحدید کرنا ہے کہ تم جلد ہی اپنے ان اعمال کی جواب دہی کے لیے ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، ان استطاعتم، اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا، یہ کہ تم نکل بھاگو، من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے کناروں سے، تو فنفذوا، نکل جاؤ، لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، سوائے ایک زبردست طاقت کے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے احسانات کو نہیں مان رہا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کے حکموں کی بجاوری سے کنی کتراتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ کے اس کائنات کو چھوڑ کر نکل جائے اور ایک ایسے جگہ جا کر اپنے آپ کو آباد کر دیں کہ جہاں اس کی زندگی اس کے اپنی ہو، جہاں کی کائنات اس کی اپنی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تاکہ اللہ اس سے گلہ نہ کرے۔ لیکن انسان اللہ کے کائنات سے بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ تو بھئی اگر اللہ کے کائنات میں رہنا ہے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی صلاحیتوں کو بروکار لانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے اس نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اللہ کی مرضی کو ہمیشہ پیش نظر نہ رکھا جائے تو اپنی مرضی کے کرنے سے اللہ کے اس کائنات میں فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر نکل سکتے ہو اپنی سرکشی اور ضد کی وجہ سے میرے اس کائنات سے، تو نکل جاؤ۔ انسان بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ آسمانوں سے باہر نکل جائے گا، زمین سے باہر نکل جائے گا، وہاں نکل کر کے بھی تو کہاں جائے گا؟ پھر بھی وہ اللہ کی اس کائنات ہی میں رہے گا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ روز محشر بھی جب سارے اگلوں اور پچھلے انسانوں اور جنات کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہر اس کام کو کر گزرتے تھے جو ان کے خواہشات کی تکمیل اور ان کے خواہشات کی تسکین کے باعث ہو، تو جب ہر طرف فرشتے ان کو گھیر لیں گے اور ان کا گھراؤ ان کو دکھائی بھی دے گا، تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ فنفذوا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن اور انسانوں میں سے جو سرکش ہے، اگر تم سے ہو سکے تو ابھی آسمان اور زمین کے کناروں سے بھاگ کر دکھا دو۔ لا تنفذون، تم بھاگ نہیں سکو گے، الا بسلطان، سوائے ایک طاقت کے، اور وہ طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ جس کا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت پر ہو جائے۔ ایسے قوت کوئی ایسے اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ جس قوت اور طاقت کے سامنے اللہ کی طاقت کمزور پڑ جائے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور فرض کریں، آنے والے آیات میں ہے کہ اگر کوئی نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جیسے کہ دنیا میں کچھ شیاطین اور جنات جن کے آسمانوں کے طرف جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ان آسمانوں کے دروازوں پر چوکیدار فرشتوں کے پہرے بٹھائے گئے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود جو جنات آسمان کے ان دروازوں پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آسمان کے اوپر فرشتوں کے آپس کے ہونے والے گفتگو کو سن لیں اور پھر زمین پر بیٹھنے والے نجومیوں اور کاہنوں تک وہ پیغام پہنچا دیں کہ بھئی ہم نے یہ سنا ہے آسمانوں پر فرشتوں کی گفتگو میں کہ بھئی زمین پر فلاں جگہ پر فلاں واقعہ رونما ہونے والا ہے، تاکہ یہ پہلے سے پیشنگوئی کریں اور لوگوں کے توجہ اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف کر دے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا باکمال آدمی ہے، لہٰذا اسی کی پیشنگوئی پر اعتماد رکھا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غیب کے خبروں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایسے شیاطین قسم کے جنات سے آسمانوں کے راستوں میں فرشتوں کے پھیرے لگا دیے ہیں، لیکن جو پھر بھی ان پہروں کو توڑ کر یا چوری چپ کے ان سے نکلنے کی کوشش کریں تاکہ فرشتوں کی باتوں کو سن سکیں، تو یرسل علیکما، چھوڑے جاتے ہیں تم پر، شواظ من نار، شعلے آگ کے، ونحاس، اور پگھلا ہوا تانبا، فلا تنتصران، بس تم کوئی بدلہ پھر لے نہیں سکتے۔ نحاس دھوئیں کے بھی آتا ہے اس کے معنی، اور نحاس کا معنی پگھلا ہوا تانبا، بالکل اسی طرح جس طرح کی بندوق کی گولی جو کہ تانبے کی طرح ہوتی ہے۔ تو ایسے تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے شعلے لگا دیے جاتے ہیں اور وہ بھسم ہو کر جل کر کے خاکستر ہو جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، پس ہو جائے گا، وَرْدَةً، گلابی رنگ کا، كَالدِّهَانِ، دہان کی طرح، یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹے گا اور رنگ میں لال نری کی طرح ہو جائے گا۔ دہان یعنی جانور کی وہ کھال جو تازہ تازہ نکالی جائے اور اس کا اندرونی حصہ تازگی کی وجہ سے گلابی کلر کا دکھائی دے، دہان۔ اور دوسری جگہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جب قیامت کے روز آسمان اللہ کے حکم سے پھٹ جائے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا جس طرح کے تل چھٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بھی گلابی کلر کا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی ہر طرف آسمان پر سرخی ہی سرخی چھا جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن، لا يُسْأَلُ، پوچھا نہیں جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے، انس ولا جان، کسی آدمی سے اور کسی جن سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو از خود پہلے سے معلوم ہے کہ میدان محشر میں حاضر ہونے والے کون کون سے گناہگار ہیں اور کون کون سے بے گناہ۔ اپنے علم میں اضافے کے لیے یا معلومات کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے روز محشر ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ بھی آپ نے گناہ کیا ہے یا کہ نہیں کیا، بلکہ یہی سوال ہوگا کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، یہ نافرمانی کیوں کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے پر جائیں گے مجرم لوگ، بسیماہم، اپنے چہروں کے مخصوص نشانات سے، کہ چہرے اترے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، جس طرح کے ڈاکو پکڑے جائیں، چور پکڑے جائیں، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، پھر پکڑا جائے گا ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، کچھ فرشتے ان کو پاؤں سے پکڑیں گے، کچھ پیشانیوں سے پکڑیں گے جہنم میں پھینکنے کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب فرشتے ان کو لے کر جہنم کے کنارے لے جائیں گے تو ان سے کہیں گے، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ ہے وہ دوزخ،
یکذب بہ المجرمون، کہ جس کو جھوٹ بتاتے تھے گناہگار، یطوفون بینہا، وہ پھیریں گے اس کے درمیان، وبین حمیم آن، اور ایک کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، یعنی کبھی آگ کا کبھی کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔